بعض لوگ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے حیلہ کرتے ہیں، یعنی منطقی چال چلتے ہیں، لاجک کرتے ہیں، لہذا اس شخص کے لیے وعید ہے کہ جو شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں دے گا، اس وجہ سے کچھ چالاکی اور پلان کرتا ہے، کچھ منطقی چال چلتا ہے، لاجک استعمال کرتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ نہ دے، اور غریبوں کا اس میں جو مال ہے ملا ہوا ہے اس کو الگ نہ کرے، بلکہ اسی حرام یعنی اپنے پاک مال میں غریبوں کے حق کو ملا کر کھا لے، اس کے بارے میں تو وعید ہے کہ جو شخص غریبوں کو مال میں اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتا ہے تو اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھرتا ہے۔ اور اسی طرح روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ دینے سے بچتا ہے، یعنی حیلہ اختیار کرتا ہے زکوٰۃ نہ دے، تو اس صورت میں اس کے لیے وعید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس پر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور حیلہ کیا ہے؟ حیلہ یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 4 شرط بیان کی گئی۔ نمبر 1 کہ وہ مالدار ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، نصاب کامل کا مالک ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا مال ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ضرورت اصلیہ سے وہ مال زائد ہو۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ حولان حول ہو، یعنی اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ یعنی 4 شرائط، چاروں کنڈیشن کے پائے جانے پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ لہٰذا منطق اور لاجک یہ استعمال کرتا ہے کہ 1 سال ہونے سے پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے اپنی بیوی سے بات کر کے، سیٹنگ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں گفٹ کر دیا، تو چونکہ 1 سال نہیں پایا گیا، وہ مال بیوی کے پاس چلا گیا، تو لہذا جس دن سال پورا ہوتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، لہذا کنڈیشن نہیں پایا گیا، مس کنڈیشن، تو لہذا زکوٰۃ واجب نہیں۔ مفتی یہی فتویٰ دے گا۔ اگر کسی مفتی سے آپ سوال کریں گے تو مفتی یہی کہے گا کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک شرط یعنی جو حولان حول 1 سال کا ہونا نہیں پایا گیا، کیونکہ جس دن سال ہونا ہے اس سے 1 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے بیوی کو گفٹ کر دیا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں گفٹ کرتا ہے تو بیوی مالک ہو جائے گی، یا کسی اور کو گفٹ کرتا ہے تو وہ گفٹ ہو جائے گا۔ چونکہ پہلے سے معاملہ سیٹنگ ہے، زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اس لیے حیلہ اختیار کیا جاتا ہے، یہاں لاجک استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس دن سال پورا ہوا، مثال کے طور پر میں نے پچھلے نشست میں کہی تھی کہ 12 رمضان یا 13 رمضان، یا مان لو آج کا دن 19 رمضان ہے، اور آج کا دن انسان مالدار ہوا تھا، اور آئندہ سال رمضان میں 19 رمضان میں اس پر زکوٰۃ ہے، لہذا وہ 18 رمضان میں بیوی کو گفٹ کر دیا، اور بیوی جو ہے پھر 20 رمضان کو شوہر کو گفٹ کر دی۔ یعنی 19 رمضان جو حولان حول کا دن ہے، سال نصاب یعنی 1 سال پورا ہونے کا دن ہے، اس دن یہ شوہر مالدار نہیں تھا، لہذا زکوٰۃ واجب نہیں، مفتی ہی فتویٰ دے گا۔ اور بیوی 20 رمضان کو پھر واپس ریٹرن کرتی ہے، یا 22 رمضان کو، یا 1 ہفتہ یا 1 مہینے کے بعد پھر شوہر کو واپس کر دیتی ہے، پھر اگلے سال شوہر بیوی کو گفٹ کرتا ہے، پھر بیوی شوہر کو گفٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک حیلہ ہوتا ہے زکوٰۃ سے بچنے کا، زکوٰۃ نہ دینے کا۔ تو لہذا اس سلسلے میں وعید ہے کہ دل کے حالات کو اللہ خوب جانتے ہیں، تم واقعی گفٹ کرتے ہو یا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلہ اختیار کرتے ہو، لاجک استعمال کرتے ہو۔ تو اگر یہ استعمال حیلہ ہے تو پھر اس صورت میں وعید ہے کہ تم یہودی ہو کر مر جاؤ یا نصرانی ہو کر مر جاؤ، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
وہ کچھ بھی ہو کر مر سکتا ہے، اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو لہذا اس طرح کی وجوہات سے، لاجک سے، اس طرح کی منطق سے، اس طرح کی حیلے سے بچنا ضروری ہے، چونکہ اللہ دل کے حال کو جانتے ہیں، اور ہمارا یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے۔ مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک اور صاف ہوتا ہے، گندگی سے دور ہوتا ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ مال حلال ہوتا ہے۔ اگر ہم پاک صاف نہیں کرتے ہیں، اس صورت میں غریبوں کا حق ہمارے مال کے ساتھ ملتا ہے اور اس کو ہم کھاتے ہیں، اس صورت میں پھر سارا کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث قرآن میں فرمایا، اس طرح کھانے والا جہنم کا آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔